دنیا میں کتنا ہی گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو، وہ عالی ظرف اور اونچے طبقے اور مقام کا آدمی سمجھا جائے گا۔ چمار کا بیٹا اگر علم و فضل میں کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو، چونکہ وہ چمار کا بیٹا ہے اس لیے اس کو کمتر اور کمین سمجھا جائے گا۔ اسلام میں تو ایسا نہیں، اسلام تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارا معیار اس ایمان اور اسلام کی منزلیں طے کرنے کے بعد تقویٰ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے ہاں یہ ایمان اور اسلام کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دستاویزات میں آپ نے لکھا کہ عبداللہ مذہب کیا ہے؟ مسلمان۔ اسلام آپ کے پاسپورٹ پہ، آپ کے شناختی کارڈ پہ، آپ کے دفتری زبان میں، دستاویزات میں لکھ دیا گیا یہ مسلمان ہے۔ مجھ کو بتائیں اللہ کی عدالت میں فیصلہ ان دستاویزات آپ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈوں کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ اللہ کا اپنا علیحدہ سے ایک دفتر ہے، وہاں کی فہرستیں کھول کے دیکھیں کہ آپ کا نام مسلمانوں میں یعنی اطاعت گزاروں فرما برداروں میں ہے یا نافرمانوں یعنی کافروں یا منافقوں میں۔ بات کو سمجھ لیں نا؟ یہ ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عقائد کے بگاڑ، عمل کا بگاڑ اور پوری امت میں بگاڑ کی ایک لہر جاری ہو چکی ہے جو کنٹرول کرنے میں نہیں آ رہی۔ اس لیے ہماری اس کلاس کا، اس کورس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ وہ علم، وہ شعور جو ایک مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے آپ حضرات کو آگاہی دلوا دی جائے، تاکہ کم از کم دنیا کے کسی خطے میں کسی سطح پہ کھڑے ہو کے آپ نظریاتی اور فکری اعتبار سے کج فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں تو معلوم نہیں یہ بات اس تقاضوں میں شامل ہے یا نہیں، اسلام اور ایمان کے تقاضوں میں یہ عمل ہے کہ نہیں، اور جہاں کھڑے ہوں آپ کو پتا ہو کہ مسلمان اور مومن کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو ایمان اور اسلام میں نقب لگا دیتی ہیں، ان کے اندر بطلان پیدا کر دیتی ہیں یا ایمان کو ناقص کر دیتی ہیں، آپ ویل نون ہو ان چیزوں کے بارے میں، ہر وقت جان سکتے ہو کہ یہ بات میرے ایمان کو ختم کر دے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بارے میں عذر ہو سکتا ہے، اللہ میں نے نماز ایسے پڑھی ہے، فلاں اسکالر اور عالم اور مفتی سے میں نے پوچھا تھا، اس نے یوں بتایا، مجھ کو حقیقت حال معلوم نہیں ہو سکی کہ نماز کا اصل طریقہ کیا ہے۔ اب ذمہ داری اس مفتی پہ، اس عالم پہ پڑ جائے گی۔ روزے کے بارے میں کسی درجے میں عذر ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت پہ نہیں، اس کی تفصیلات اور اس کی فروعات کی بات کر رہا ہوں، اس کی شاخوں کی بات کر رہا ہوں جن پر صرف علماء اور فقہاء غور کر سکتے ہیں۔ عذر ہو سکتا ہے، مگر عقیدے کی کسی ایک چھوٹی سی جزی کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں اللہ ربوبیت کے معاملے میں میرے اندر یہ نقص تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ تو نے کچھ اپنے اختیارات انسانوں اور جنوں میں سے بعض ہستیوں کو دے رکھے ہیں۔ مجھ کو فلاں عالم، اسکالر اور مفتی نے یہی بات بتائی تھی، یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ ایمان اور اسلام اس بنیاد کا نام ہے جس پر پورے طور پہ قدم رکھ کے آپ مسلمان ہوتے ہیں، اور اگر اس میں معمولی سا نقص ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو امامہ الباہلی، بڑے بڑے حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ، وہ کیا دیکھیں، بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہ ہے جس نے حدیثوں کا علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود وہ مومن مسلمان تھے، لیکن ایک صحابی 1.5 لاکھ اللہ کے نبی کے پیروکاروں میں ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کے علم سے نابلد ہو، قرآن کے علم سے بہریاب نہ ہو، کیونکہ عقیدے اور ایمان میں اللہ کا نبی بھی وکالت نہیں کر سکتا آپ کی۔
اللہ کے نبی ابو طالب کو یہی تو کہتے تھے، ایمان کی بات کر جاؤ، اگلی باتیں چڑھو ادھر بن سکتی ہے، ایمان پورا کر لو، نہیں کر سکے۔ تو ایمان کے معاملے میں اللہ کا نبی جو اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع درجے کا حامل ہے، وہ بھی وکیل نہیں بن سکتا۔ سمجھ گئے نہیں بات؟ یہ بنیادی طور پہ کلاس کا مقصد اور اس کورس کے خط و خالی جتنی تفصیلات ہیں وہ اسی ایمان اور عقیدے کی شاخیں ہیں جن کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اب آپ پھر اپنے اپنے بعد جو یہ کاغذات ان کو دیکھیے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں کافی کچھ۔ سب سے پہلے تعارف اور اصول و ضوابط۔ آج تو آپ کے کلاس کا تعارف ہوا ہے، اگلی نشست میں ہم اہل السنہ والجماعہ اور ان کے منہج کا تعارف اور اس ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کیا ہو گئے بلکہ یہ فارم بھی اس کے اندر ہے، یہ تقسیم کر دیں فارم سب کو۔ پہلا تعارف اور اصول و ضوابط، یعنی عقیدے کا تعارف، اس کے اصول و ضوابط، یعنی اس میں اہل سنت والجماعت کا منہج بیان ہوگا۔ دوسری چیز ہے توحید اور اس کی اقسام، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ بریکٹ میں آگے ربوبیت کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی ہے، یہ ہمارا ایک ٹاپک ہوگا، اس سے انشاءاللہ توحید پر مفصل گفتگو، چونکہ عقیدے کی سب سے اہم چیز یہ ہے۔ اس کے بعد ہے شرک اور اس کی اقسام، اس میں شرک کی وضاحت بھی ہوگی، اور عہد جدید میں یعنی ہمارے اس دور میں، کیونکہ عقیدے کو ہم نے اس کی زندہ حالت میں پڑھنا ہے، یعنی یہ کتابی عقیدہ نہیں ہوگا کہ آپ عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں، اس کو انشاءاللہ زندہ حالت میں پڑھیں گے۔ اس لیے عہد جدید میں جو شرک کی مروجہ صورتیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا اور ان پر انالیسس ہوگی۔ اسلام کا فلسفہ احسان کیا ہے، عقیدے کا موضوع۔ کفر اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی کافر اور اس کا کفر اور کیا کرائٹیریا ہے اس کا۔ ظاہر ہے ہم کسی بھی مرحلے میں کہیں کفر کے دائرے میں تو نہیں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو ان سے ہمیں تعارف ہونا چاہیے۔ نفاق اور اس کی علامات، نفاق کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اور پھر ہمارے اس عہد میں کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد میں جو نفاق تھا جس کو سورہ البقرہ کے ابتدائی دوسرے رکوع میں ذکر کیا گیا، اس کا وجود بھی آج ہے یا نہیں ہے، یا آج جو منافق ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، قانونی اور اخلاقی اور اللہ کی بارگاہ میں۔ ساتواں موضوع الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کے معیارات اسلام میں کیا ہے، اس پر قرآن نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ایمان بالرسالت، اب ہم اس پہ آ گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اس میں جو ہمارے پیش نظر چیزیں، عقیدہ ختم نبوت، اس کے دلائل اور اس عقیدے کو پامال کرنے والوں کے رد، اسی طرح فلسفہ عصمت کی وضاحت۔ شاید لفظوں سے آپ کو یہ بات سمجھ نہ آ سکے، ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ بہت سے گروہوں اور بہت سے مسالک نے یا تو لفظاً پیش کیا ہے عملاً، یا پھر عملاً اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بقول یعنی قولاً اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ فلاں اور فلاں بھی معصوم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو قولاً تو نہیں کہتے مگر اپنے رویے میں یہی ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی گویا کے معصوم ہے، اس کی بات تو غلط ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے کی بحث کہ عقیدہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو عصمت کی صفت ہے اللہ نے کس کو دی ہے اور کس کے ساتھ خاص، یہ بھی ایمان بالرسالت میں۔ اسی طرح رسالت اور نبوت کا فرق ہے۔ پھر امت، دائرہ رسالت پہ جب ہم بات کریں گے تو رسالت جن لوگوں سے متعلق ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، امت۔ اب امت ایک دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے، وہ بھی یہاں لکھ دیا گیا، آپ اوپر دیکھیں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ 9ویں نمبر پہ فلسفہ محبت اور اس کی اقسام۔ ظاہر ہے کہ محبت یہ کیا ہے، اور ہمارے عقیدے میں اس کو اسلام نے کس طرح سے شامل کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوف کی حقیقت کیا ہے، امید کا مفہوم، یہ ایک ایک ٹاپک ہے اس پہ۔ توکل کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ دعا، جیسے کہا گیا کہ دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اس پہ ہم انالیسس کریں گے کہ دعا کس